خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سیسل جان برکت صاحب کو، جو کہ CEO ہیں فیتھ ٹی وی کے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میرے عزیزو، آج اس ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے روزہ۔ مسیحی روزے کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل روزہ کیا ہے، اس کا کیا وقت ہونا چاہیے، کون سی باتیں روزے میں ایک ایماندار کے لیے ضروری ہیں، اور بہت سے ایسے سوالات پر غور کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے ایسے سوال جو روزے کے تعلق سے ہیں وہ ضرور حل ہوں گے، اور آپ خدا کے کلام میں سے بہترین طور پر سیکھیں گے۔ آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم ریورنڈ عبید اقبال صاحب، جو کہ دی لارڈز ڈے چرچ پاکستان کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں، اور اسی طرح PFES میں ایز ایریا سیکٹری وہ خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کی ساری خدمات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ سو ناظرین، اس سے پہلے کہ اس خوبصورت ٹاپک پر ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے، اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں، اور اے خداوند تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس خاص ٹاپک پہ بات کر سکیں۔ خداوند بخش دے کہ یہ سارا وقت اے خداوند ایک دوسرے کے لیے اور خاص طور پر سننے والوں کے لیے اے خداوند باعث برکت بنے، اور ہم اپنے کانسیپٹس میں ہیں ان کو کلیئر کر سکیں، تاکہ تیرے ساتھ بہترین طریقے سے روحانی طور پر بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ سارے پروگرام میں تو ہمارے ساتھ رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہمارا ٹاپک ہے روزہ، اور اکارڈنگ ٹو بائبل ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ مسیحی روزہ کیا ہے، اس کا کیا ٹائم ہے، اور پھر اس روزے میں کون سی باتیں ہیں جن پر ایک ایماندار کو عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو پادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فاقہ اور روزہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب آپ کے لیے، آپ کی ساری ٹیم کے لیے، کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے تاکہ ہم اس خاص ٹاپک کے اوپر بات کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ہم خدمت بھائی جناب ریورنڈ سیسل جان برکت صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اپنے خادم کو نہ صرف ملک پاکستان کے اندر اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پر کلام کی وسعت کے لیے استعمال کرے۔ آج اس خاص ٹاپک پہ آپ نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے، اور جو کویشچن آپ نے میرے سامنے رکھا ہے کہ روزے میں اور فاقہ کرنے میں، یا فاقہ لفظ جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ میرے نزدیک روزہ جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جی، اور فاقہ جو ہے یہ بعض اوقات ہمارے پاس چیزوں کی کمی کے باعث بھی ہو جاتا ہے، اور احتجاج کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم احتجاجاً جو ہے وہ روٹی پانی کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ جو ہے یہ چونکہ کتاب مقدس کے اندر اس کا ذکر ہے اور اس کا احتجاج کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو ریلیشن شپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور روزہ جو ہے اس کے اسپریچول بہت سارے فوائد ہیں اور معنی ہیں، اور یہ تو ولنگلی چیزوں کو اوائڈ کرنے کا نام ہے، نہ کہ چیزوں کا نہ ہونا،
اور یا احتجاج کے طور پر ہم کسی چیز کو کر رہے ہیں اور اس کو ہم فاقہ کریں تاکہ بھئی بھوک اور پیاس برداشت کریں تاکہ ہماری امنگیں خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا جو مطلب ہے وہ فاقے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اگرچہ کہیں لفظ فاقہ استعمال ہوا ہو تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لینا کہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ خدا کی قربت کے لیے ایک ٹائم ہے جو کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تو گزارنے کا نام ہے. تو میرے نزدیک جو روزہ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ روحانی بھی ہے اور بائبل مقدس میں اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے فاقہ اور روزہ دونوں میں انہوں نے ڈفرنس پیش کیا ہے اور اس کا مطلب ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. پادری صاحب، روزے کو لے کر اکثر بہت سارے بہن بھائی روزے کے وقت کو لے کر جو ہیں وہ ہمیں کنفیوز نظر آتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہونا چاہیے، پھر کچھ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا چاہیے. پھر بائبل مقدس میں ہمیں اور بھی اس سے طویل روزہ جیسے 3 دن کا، 7 دن کا، 21 دن کا، تو یہ بھی روزے نظر آتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اکارڈنگ ٹو بائبل جو روزہ ہے اس کا وقت کیا ہے، یا کوئی عام ایماندار کتنے ٹائم کا روزہ رکھے؟ پادری صاحب، اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ایماندار کو ریلیشن شپ میں اور مذہب کے جو ریچولز ہیں یا اس کی ٹریڈیشنز ہیں اس میں فرق کرنا آ جانا چاہیے. کہ اگر تو ہم مذہبی ریچولز کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ سخت طریقے سے چیزوں کو اوبے کرنے کی بات کریں گے، اور جب ہم بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو پھر چونکہ کرسچینٹی جو ہے یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو خدا کے ساتھ ہے ہمارا، تو ہم اس میں یہ کہنا چاہیں گے کہ بائبل مقدس میں بہت زیادہ قسم کے روزوں کا ذکر ہے. سپوز اگر ہم بات کریں پرانے عہد نامہ کی تو لفظ روزہ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، پر ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، بلکہ 2-4 الفاظ پر جان کو دکھ دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ نظر آتا ہے. تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ کو خدا کوہ سینا پر بلاتا ہے اور وہ 40 دن اور رات وہاں پر گزارتا ہے، اور 40 دن اور رات اس نے بائبل مقدس کے مطابق اگر حوالہ جات بھی پڑھنے پڑیں تو وہاں پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے 40 دن اور رات نہ کھانا کھایا ہے، روٹی کھائی ہے، نہ پانی پیا ہے. یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے اور پیا نہیں ہے. تو اگر ٹائم کی بات کریں تو یہ ایک ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 40 days and nights، یہ 40 دن لگاتار. پھر اگر آپ آستر کی کتاب کو پڑھتے ہو تو وہاں پر 3 دن لگاتار بغیر روٹی اور پانی کے گزارنے کے تعلق سے بتایا گیا ہے. پھر اگر آپ ڈینیل کی کتاب کو پڑھتے ہو تو دانیل کی کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل جو ہے وہ 10 دن تک یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس شاہی خوراک سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو وہ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 دن کا ذکر کرتا ہے کہ میں یہ خوراک نہیں کھاؤں گا. اب 10 دن انہوں نے یہ نہیں کہ یہ خوراک نہیں کھائی تو انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن یہ ٹرم ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے اس شاہی خوراک کو منع کیا ہے کہ اس کی بجائے ہمیں یہ مل جائے. لیکن اوپر والے 2 حوالہ جات جو میں نے بتائے ہیں وہ 40 days اور 3 days کے تعلق سے ہیں. پھر 40 days میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور ایگزامپل کہ کرائسٹ نے جب روح اسے بیابان میں لے جاتا ہے تو وہ وہاں پر 40 دن اور رات اس نے فاقہ کیا ہے
یا اس نے بغیر کھائے پیے 40 دن اور رات گزارے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل انگلش کی بائبل میں یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ہی willingly avoided, اس نے رضا کرانہ طور پر اوائڈ کیا ہے. اب میں آتا ہوں اس مین بات کی طرف کہ ٹائم کو لے کر. بھائی یاد رکھیں پادری صاحب, ہمارے سننے والے لوگوں میں سے اور ہمارے ساتھ ملنے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے سوالات کرتے ہیں ٹائتھ کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ ٹائتھ دینی ہوتی ہے, لیکن ٹائتھ کے اوپر سوالات بہت ہیں. پھر روزے کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, رکھنا کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پوچھنا بھی چاہیں تو بائبل ٹائم کے اوپر اتنی پابندی عائد نہیں کر رہی, بائبل ریلیشن شپ کے اوپر بات کر رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹائم اورینٹڈ یا ٹائم لائن کے اندر باؤنڈ اپنے آپ کو نہ سمجھیں. آپ ایک دن میں 12 گھنٹے کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ یہودی طور طریقے کے مطابق سن سیٹ سے لے کر اگلے سورج کے غروب ہونے تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ یہ ٹائم آپ کا ہے, ریلیشن شپ وتھ گاڈ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں نے روٹی اور پانی کے بغیر رہنا ہے اور یہ تو میں نے اور آپ نے کر لیا اور ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کی بات نہیں ہے, بات ہے ریلیشن شپ کی. اور جب آپ کا ریلیشن, میں موسیٰ کی بات بتا رہا تھا, جب وہ خدا کے پاس تھا تو اس نے تو ٹائم نہیں دیکھا, وہ تو 40 days 40 دن اور رات وہ اس نے نہ کچھ کھایا ہے. یسوع مسیح کو بھی دیکھ لیں کہ اس کا دھیان روٹی اور پانی کی طرف نہیں تھا. تو جب ریلیشن شپ میں بڑھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. پریز گاڈ. بہت خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور پادری صاحب, اس سے میں ایک یہ بھی بات سمجھا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کی اور خدا کی پرسنل کمٹمنٹ ہے. آپ 12 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں, آپ 24 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں, آپ 3 دن کا رکھ سکتے ہیں. جتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے مقاصد کو خدا سے حاصل کرنے کے لیے یا خدا کی خوشنودی کے لیے, آپ کی اور خدا کی کمٹمنٹ ہے. آپ طویل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ شارٹ ٹائم کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اہم بات جو ہے جو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ریلیشن شپ ہے, کہ خدا کے ساتھ چاہے ہم 12 گھنٹے کا میرے عزیزو روزہ رکھیں, ہمارا جو ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ وہ سٹرونگ ہونا چاہیے. ہم فلی طور پہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے چلے جائیں, خداوند کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے. بہت ہی خوبصورت جواب ہے. ہم آگے بڑھیں گے. اور پادری صاحب, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور اکثر بہن بھائی جو ہیں یہ بھی بات پوچھتے ہیں کہ مسیحی روزے میں گوشت یا توے کی جو پکی روٹی ہے, اسی طرح کچھ آئلی چیزوں کے بارے میں بھی بات چیت کی جاتی ہے, تو یہ تعلیم کہاں سے آ گئی اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, ہر ایک مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو انفلوئنس ہے, ان کا جو رہن سہن ہے, ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ جو سوال آپ نے میرے سامنے رکھا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب کے روزوں کی مثال دے کر ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں. یاد رکھیں, خدا کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے زبردستی یہ کام کرنا ہے. بھئی میرا دل جو ہے, ایک میں مثال دینے لگا ہوں, ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے کو کہتا ہے کہ نیچے بیٹھ جاؤ, وہ نہیں بیٹھتا, وہ سختی سے اسے کہتا ہے کہ نیچے بیٹھو. تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر میں بیٹھ تو رہا ہوں, آپ سختی کر رہے ہیں, لیکن اندر سے میں کھڑا ہی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, آپ کی سختی کی وجہ سے میں بیٹھ رہا ہوں. بھئی خدا ہمارے اوپر کچھ اس طرح کی سختی
نہیں کر رہا کہ ہمیں کیا. آپ روزے کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی گوشت نہیں کھانا چاہیے. یاد رکھیں کہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو ماتم کے اندر چلے جائیں. روزہ پھر سے کہنے لگا ہوں یہ ریلیشن شپ ہے. اگر میں تھوڑا سا ہسٹری کو آپ کے سامنے شیئر کروں تو 325 اے ڈی میں جب نکایا کی کاؤنسل ہوئی, نکایا کی کاؤنسل نائسیا کے مقام پر جب یہ کاؤنسل ہوئی تو تقریباً 300 پلس لیڈرز نے وہاں پر شمولیت کی, اور وہاں پر نہ صرف نکایا کا عقیدہ جو ہے اس کو مرتب کیا گیا, بلکہ یہ بات بھی ڈیسائیڈ اسی کاؤنسل میں ہوئی کہ 40 ڈیز کے روزے جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اور ایسٹر سے پہلے ان کو جو سیٹ کیا گیا ہے یہ لیڈرز نے سیٹ کیا ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ پرانے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ماتم کے طور پر بلیک سوٹ پہنتے تھے اور اپنی اچھی اچھی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرتے تھے. بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ کسی طرح سے بھی اس طرح کی بات سمجھ کر کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے, خدا منع کر رہا ہے گوشت نہ کھاؤ, خدا کہہ رہا ہے کہ بلیک کپڑے پہنو, خدا یہ نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام یہ نہیں ہے. دیکھیں یاد رکھیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے 4 گھنٹے 12 گھنٹے 3 دن 40 دن میرے ریلیشن شپ میں گزارنے ہیں تو پھر روٹی پانی جو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی. اور جب ہم خدا کو فوکس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان چیزوں میں جائیں گے. یہ ہماری سیلف کریشنز ہیں کہ جی آپ گوشت نہیں کھا سکتے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرسچن جو ہے نا یہ جوسز وغیرہ پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور روٹی نہیں کھاتے, توے کے اوپر بنی ہوئی روٹی نہیں کھاتے. بھائی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم جوسز پی لیتے ہیں؟ ہمیں مجبور کس نے کیا ہے کہ آپ جوس پی لو اور روٹی نہ کھاؤ؟ ہمیں مجبور تو کسی نے بھی نہیں کیا. ہم تو ریلیشن شپ میں یہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر ہمارے سے نہیں ہو رہا تو خدا کون سا ہمارے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ یہ تم کرو؟ نہیں. اگر ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے تو پھر آپ بہت ساری باقی چیزوں کو بھی دیکھو. روزے میں آپ روٹی پانی کو تو چھوڑ رہے ہو, آپ خدا کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے نا. آپ بہت ساری چیزیں جو گناہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آپ ان کو چھوڑتے ہیں. کیوں؟ میرا رب جو ہے اس کے ساتھ میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کی سیلف کریشنز ہیں, اور پھر مذاہب سے ڈیفرنٹ ریلیجنز جو ہیں جو سراؤنڈنگ میں ہیں ان سے ہمیں ملی ہیں. فوکس ریلیشن شپ پہ کرنا چاہیے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ بات ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ بائبل مقدس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور گوشت نہ کھایا جائے اور پھر توے کی پکی نہ کھائی جائے یا کچھ اس طرح کی باتیں. بائبل مقدس بالکل ایسی کوئی ٹیچنگ نہیں دیتی ہے. اور اگین پادری صاحب کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ, یہ آپ کا شخصی تعلق ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خداوند میں اور زیادہ میچور ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے بارے میں وہ اور بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. سو ریلیشن شپ پر میرا خیال ہے کہ زیادہ فوکس کیا جائے. میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں پادری صاحب, خروج کی کتاب میں سے, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. خروج کی کتاب کا 34واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں. 34واں باب اور 28ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے سو وہ 40 دن, وہ سے مراد موسیٰ ہے. سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا, اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. بھئی جب آپ خدا کے کام میں بزی ہوتے ہو, جب آپ خدا کے سامنے, جب خدا کی خوشنودی اہم اور مقدم ہمارے سامنے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں لیس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یاد رکھیں
ریلیشن شپ میں اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے جو دنیا کو، چیزوں کو، بچوں کو، اپنی ساری لگژری لائف کو میرے سے بڑھ کر سمجھ رہا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو بھائی یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا چھوڑ دو؟ یسوع کہہ رہا ہے بچوں کو چھوڑ دو؟ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹاپ آف دا لسٹ رکھو، ریلیشن شپ میں میرا نمبر سب سے اوپر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ یہاں پر تو اسائنمنٹ اسے ملی ہوئی ہے اور وہ تو بزی ہے، 40 دن 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو زندہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ریلیشن شپ جو ہے، جب آپ خدا کو دیکھتے ہو تو پھر طاقت بخشنے والا جو ہے نا وہ ہے۔ پریز گاڈ، بہت خوبصورت باتیں۔ سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ روزے کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا بائبل مقدس میں روزے کی اقسام موجود ہیں، یا بائبل مقدس روزے کی اقسام کے تعلق سے بھی بات کرتی ہے، یا صرف ایک ہی قسم کا روزہ بائبل میں موجود ہے؟ تھینک یو۔ ہم نے اپنی باتوں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب سوال آپ کا یہ ہے کہ اقسام، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 3-4 مختلف اقسام کے روزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ موسیٰ 40 دن اور 40 رات بغیر روٹی بغیر پانی کے گزارتا ہے۔ یسوع مسیح کے 40 دن اور رات کے تعلق سے جو بیابان میں وہ ابلیس سے آزمایا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر 10 دن دانیل کے اس روزے کا بھی ذکر ہے، یا اپنے آپ کو شاہی خوراک سے باز رکھنے کا۔ آستر کے تعلق سے 3 دن کے روزے کا ذکر ہے۔ تو یہ 2-3 اقسام تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک روزہ جو ہے ڈے آف اٹونمنٹ کے اوپر سال میں ایک بار یہ روزہ جو ہے یہ ساری قوم رکھا کرتی تھی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں خدا کے کلام میں حکم بھی تھا کہ یہ تم نے رکھنا ہے۔ ڈے آف اٹونمنٹ پر وہ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ ساری قوم اور سردار کاہن اپنی قربانی سب سے پہلے، اور پھر دوسری ساری قوم کے لیے قربانی، اور ساری قوم کے لیے ضروری تھا کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ سردار کاہن جب پاک ترین مقام میں خدا کے حضور جائے تو وہ زندہ واپس آئے۔ تو یہ بھی ایک قسم تھی، یہ سال میں ایک بار کفارے کے روز یہ سارے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ مختلف اقسام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 3-4 مختلف قسم کے روزے ہیں، پر اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ یہ روزہ بہت اہم ہے اور یہ جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ٹائم وتھ گاڈ ہے، اور یہ سارے کا سارا اگر 40 دن ہے تو بھی بہت اہم ہے، اگر ایک روزہ ہے تو بھی بہت اہم ہے، لیکن اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے، اور ہم نے روزے کی اقسام کے تعلق سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھا ہے، اور خاص بات جتنے بھی روزوں کا انہوں نے ذکر کیا، جو ایگزامپلز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، انہوں نے بتایا کہ خدا کے حضور میں آپ یہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روزے میں کون سی باتیں ضروری ہیں جس پر ایک ایماندار کو عمل کرنا چاہیے؟ بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں کہ بھائی 40 دن، 3 دن، 10 دن، 1 دن۔ میں یہ سمجھتا ہوں 2 گھنٹے بھی کیوں نہ ہوں، تو یہ دیکھو کہ جو خدا چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب کا حوالہ دیکھیں جو کہ بہت مشہور ہے نا، یسایہ کی کتاب کا حوالہ ہے، انتہائی اہم ہے۔ چیپٹر نمبر 58 اس کی چند ایک آیات ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے،
आयत नंबर 5, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। ये जो आजकल भी हो रहा है कि भाई राख का निशान भी तो हम करते हैं, ये भी तो ट्रेडिशन है भाई। इससे थोड़ी हलीमी आ जाती है जी। हलीमी आपके इनर से आनी है, वो निशान थोड़ी देर तक मिट जाएगा। तो अगर हम राख और खाक पर बैठ भी जाते हैं तो अंदर से बंदा हलीम नहीं हुआ, अंदर से हलीमी नहीं आई, तो उसका क्या फायदा है? कहता है कि क्या ये है कि टाट ओढ़ ले या टाट पहन ले और राख बछाए और उस पर बैठे, क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है। क्या यही खुदा चाहता है? मैं आज सुबह बात कर रहा था कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हिपोक्रेसी है ना, जो रियाकारी है, रियाकारी को ना इंग्लिश में एक्टिंग भी कहते हैं। जो एक्टिंग है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। कहता है जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह नहीं करो, जाओ सीक्रेट प्लेस में जाकर खुदा के साथ बात करो। इट इज़ योर पर्सनल टाइम विद गॉड। फिर वो कहता है जब तुम खरायत करते हो तो नरसिंगा ना बजाओ, दूसरे लोगों के सामने ढोल नहीं बजाओ कि मैं आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं ये कर रहा हूँ, और सेल्फ प्रेज के लिए कर रहे हो। नहीं, इट शुड बी सीक्रेट। फिर वो कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत बिगाड़ो नहीं, दूसरे समझ आए कि भाई ये रोज़ादार है। तो ये सारी चीज़ें वो कहता है ऐसा काम करने से तुम्हें कुछ भी अजर नहीं मिलना। तो ये यहाँ पर भी कुछ सवाल इसी तरह का ही है। क्या ऐसी चीज़ को खुदा के लिए आप समझोगे कि ये खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं है कि जो मैं चाह रहा हूँ? भाई रोज़ा रखा, टाइम आपने गुजारा, रोटी पानी को अवॉइड किया, सब कुछ होते हुए आपने अपने ऊपर जो है वो ये सारा टाइम आप लेकर आए, आपने टाइम गुजार लिया, तो क्या किसी के लिए बाइस बरकत भी हुए? किसी के लिए आपकी ज़िंदगी जो है वो फ्रूटफुल भी हुई? कि या सिर्फ आपने आपको रोटी और पानी से बाज रखा और यहाँ ख़त्म नहीं हो गया? वहाँ पे वो कहते हैं कि क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए? तो यहाँ पर तो सर्व करने के बारे में कहा जा रहा है। क्रिश्चियन लाइफ मैं समझता हूँ पादी साहब, ये सर्व करने का नाम है। ट्राई टू लिव टू सर्व अदर्स, दूसरों की खिदमत करने के लिए। और इस तरह की ज़िंदगी आप गुजारोगे, आपकी रोज़े के उस टाइम में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा आप पहुँचाने के लिए, ना सिर्फ रोज़े के टाइम में। ये तो एटीट्यूड डेवलप करने की बात है। अगर यहाँ पे आपने कर लिया, इसको अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बना लें कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को सर्व करने वाले हों, तो मैं समझता हूँ इस तरह के रोज़े और इस तरह के टाइम से खुदा खुश होगा। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत देने। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने आज इस टॉपिक के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को सीखा है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत और अहम टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।